السلام علیکم ڈیئر ویورز، اس ڈاکٹر سلیم اختر اور آپ میرے یوٹیوب چینل امیزون جائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج امیزون کی اس شارٹ سے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ انوائس ڈیفیکٹ ریٹ کیا ہے اور اس کو کیسے سولو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ویری امپورٹنٹ میٹرک ہے امیزون کی لائن سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیوریشن کے اندر لاسٹ 7 ڈیز ونڈو کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انوائس ڈیفیکٹ ریٹ 100% ہے اور ٹارگٹ اس کا ہونا چاہیے 5%، یعنی 100 آرڈر میں سے آپ 5 کسٹمرز کو جو ہے نا، جو بزنس کسٹمرز کو انوائس اپلوڈ نہ کریں تو چل جائے گا، لیکن یہ ایک میں سے ایک یعنی 100% ہو گیا، یعنی ایک آرڈر آیا ہے 7 ڈیز میں اور اس کا بھی جو انوائس اپلوڈ نہیں کی۔ انوائس کیا ہے؟ انوائس یہ ہے کہ جب امیزون کا کسٹمر، امیزون کا جو بزنس کسٹمر ہے نا، جب وہ اکاؤنٹ بناتا ہے نا تو وہ ویٹ کلیم بیک کرتا ہے، کیونکہ ویٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو فار ایگزامپل ہم کوئی چیز 10 پاؤنڈ کی بیچ رہے ہیں تو وہ جب بائی کرے گا تو امیزون اس کو 2 ٹرانزیکشن شو کرائے گا 20% ویٹ کے ساتھ، کہ اس نے 8 پاؤنڈ کی پروڈکٹ لی ہے، 2 پاؤنڈ اس کی ویٹ اس نے دی ہے، کیونکہ ہم تو لم سم 8-10 پاؤنڈ میں بیچ رہے تھے بینگ اے سیلر۔ تو جب وہ اپنی سیل کے اوپر ویٹ دیتا ہے تو یہ 2 پاؤنڈ وہ کلیم بیک کرتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اس کو انوائس چاہیے کہ اس نے یہ چیز وہاں سے بائی کی، بزنس پرچیزز کے لیے یہ چیز وہاں سے بائی کی، اور اس کو ریسیٹ چاہیے، انوائس چاہیے۔ تو وہ انوائس جب ہم نہیں دیں گے تو وہ آگے HMRC یا UK کے اندر یہ جیسے 20% ویٹ ہے تو وہ آگے کسی سے کلیم بیک نہیں کر سکتے، اس کے اگینسٹ اس کو انوائس چاہیے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے کہ یہ میں نے یہاں ویٹ پے کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انوائس ڈیفیکٹ ریٹ از آل آرڈرز فرام امیزون بزنس کسٹمرز، کیونکہ اگر میں انڈیویڈول کسٹمر ہوں، میں ویٹ تو پے کر رہا ہوں لیکن اس کو گورنمنٹ سے بیک نہیں لے سکتا، کیونکہ میں اپنے بزنس نہ میرا بزنس ہے اور میں کہیں کو ویٹ کسی کو ویٹ پے ہی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فور وچ این انوائس واز ناٹ اپلوڈیڈ ود ان 1 ورکنگ ڈے آفٹر ڈسپیچ، اس کو بھیجنی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنے پیسے پے کیے، اس میں اتنی ویٹ ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل آرڈرز فرام امیزون بزنس کسٹمرز۔ امیزون بزنس کسٹمر ایکسپیکٹ انوائسز فار ٹیکس اور اکاؤنٹنگ پرپسز کو چاہیے۔ ان آرڈر ٹو پرووائڈ انوائسز ٹو کسٹمر، سیلرز کین ایکٹیویٹ، پہلا آپشن کیا ہے؟ کین ایکٹیویٹ دی ویٹ کیلکولیشن سروس اینڈ لیٹ امیزون ایشو انوائسز آن دیئر بیہاف ایٹ نو ایکسٹرا کاسٹ۔ ریکمینڈیڈ تو یہ ہے کہ آپ کریں۔ الٹرنیٹیولی انوائسز کین بی اپلوڈ آٹومیٹیکلی وایا تھرڈ پارٹی سولوشن پرووائڈرز اور مینولی وایا دی مینیج آرڈر پیج۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیزون سے نہ ہو تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا تھرڈ پارٹی سے۔ Sellers exempt from VAT registration in both EU and the UK۔ سیلر جیسے ہم کوئی جو سیلر UK میں سیل کر رہا ہے یا یورپ میں سیل کر رہا ہے اور اس کی جیسے UK کے اندر آپ اگر پچھلے 1 سال کے اندر 12 مہینے کا اگر آپ کی 85,000 پاؤنڈ کی سیل نہیں ہوئی ہے تو آپ ویٹ رجسٹر نہیں ہو سکتے، آپ کو ویٹ اپنی پرچیزز یعنی ویٹ پہ کسی کو نہیں کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو جیسے اب امیزون سیلر کی بات ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا، تو UK can let Amazon issue receipts on their behalf at no cost، یعنی جو سیلر ویٹ رجسٹرڈ خود نہیں ہے وہ امیزون کو کہہ دے کہ وہ یہاں پہ بائی ڈکلیئرنگ دیئر ویٹ ایگزمپشن، تو اس سے ہو جائے گا اس کا وہ کام آگے جی۔ اور پالیسیز دیٹ امیزون سیلر مینٹین این انوائس ڈیفیکٹ ریٹ IDR under 5 in order to sell on Amazon and IDR above 5 may result in account deactivation۔ اب میں یہاں پہ کلک کروں، یہاں پہ گیا میں، اس کو میں نیکسٹ پیج پہ کھولتا ہوں، کیونکہ اس اکاؤنٹ کے اوپر یہ چیز ایشو ہوتی ہے کہ سیلرز exempt from VAT registration in both EU UK can let Amazon issue receipts on their behalf at no extra cost۔ You are not eligible for automatic receipt generation according to our records۔ You do not meet the terms and conditions for the VAT registration exemption۔ Consult your tax advisor to determine your EU VAT registration status and complete your tax settings۔ کیونکہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ یورو میں ویٹ رجسٹرڈ ہے تو اس لیے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ sellers exempt from VAT registration in both EU can let Amazon issue، یہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ according to our record you do not meet the terms and conditions for VAT registration exemption، کیونکہ ہم پہلے ہی exempt نہیں ہے۔ Consult your tax advisor۔ Benefit from automated receipt generation by clicking the declare VAT registration exemption button if your business is not required a VAT in EU 27 members، in 27 countries جو یورپ کی ہیں، and in the UK you will receive the features immediately۔ اب ہمیں یہاں جانا پڑے گا۔ In order to provide invoices to customers, sellers can activate Amazon and let Amazon issue in behalf at no cost۔ اب ہم جائیں گے یہاں پہ activate the VAT calculation services۔
यहाँ पे हम आए एनरोल इन दी वैट कैलकुलेशन सर्विस। यहाँ पे आप देखें कि आप यूरोप के अंदर वैट रजिस्टर्ड हैं, जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी के अंदर आप वैट रजिस्टर्ड हैं। उससे पहले अगर मैं आपको ये बेनिफिट्स दिखाऊं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, रिव्यू द सेटिंग बिलो एंड एक्टिवेट द सर्विस बाय क्लिकिंग एग्री एंड, के पहला इसका जो बेनिफिट है इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर ऑफर्स। तो जो बिज़नेस कस्टमर आएंगे ना, जो बिज़नेस कस्टमर्स, उनको ये दिखाएंगे कि डाउनलोडेबल वैट इनवाइस, क्या वहीं से वैट इनवाइस डाउनलोड कर सकते हैं। द बैज डिस्प्लेड ऑन योर ऑफर विल let businesses customer know that an invoice can be downloaded directly from their account, increasing your sales conversion. Business customer के लिए additionally many customer mark offers without downloadable invoices as restricted across Amazon business, also directing demand to offer। ठीक आगे वैट एक्सक्लूसिव प्राइस डिस्प्ले ऐसे आएगी कि एक्सक्लूडिंग वैट इतनी और इंक्लूडिंग वैट इतनी। तो अब जो मोस्ट प्रॉब्ली जो कस्टमर, जो सेलर है ना, बिज़नेस सेलर, वो क्या करेगा, वो जो कस्टमर है उसको ये प्राइस नज़र आएगी, ये देखें ना, 55 पाउंड वो पे करेगा सिर्फ, क्योंकि वो जब अपना वैट नंबर देगा तो उसको ये प्राइस नहीं शो होगी। ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिक वैट इनवाइसिंग, दिस सर्विस कैन आल्सो ऑटो जनरेट वैट इनवाइसेस ऑन योर बिहाफ। जैसे ये अमेज़न के कस्टमर को ऐसे मिलेगा 55 पाउंड, 20% VAT 66.79. Behalf of Amazon order and will take them directly available to customers via their Amazon account. You will have access to detailed information on the calculation performed. ठीक है। तो ये उसके बेनिफिट्स है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। अभी मैंने अमेज़न को कॉल भी किया है, उनसे कुछ मालूमात लेता हूँ, आप भी गौर से सुने ताकि आपको इसका आइडिया हो कि अमेज़न का कस्टमर क्या कहते हैं। Thank you for calling Amazon account health support team. My name is Navina. May I have your name, please? My name is Tahir Mahmood. Hello, how may I help you today? Basically, I am on Amazon page, the IDR, invoice defect rate, where in the last 7 days, one business customer purchased an item and we did not upload an VAT invoice. Okay. And then I have three options whether to provide invoices to customer sellers, like activating the VAT calculation services. And the other one is the sellers who are exempted from UK and Europe VATs can issue, Amazon can issue on their behalf. So I am VAT registered in Europe in 3 countries, Germany and France, but not VAT registered in UK. So I clicked on declare their VAT exemptions. Obviously then Amazon can show to the business customers that this seller is not VAT registered, so cannot provide the VAT invoices. Then obviously they say I cannot qualify this option. But if I go to activate the VAT calculation services, I am not registered VAT registered in the UK, but I am VAT registered in Europe. So I need your assistance. Which option should I activate? So I want that Amazon automatically provide the VAT invoices to my customers. Okay. Yeah. Sure. I'm going to check for this and I'm going to help you. Just give me Thank a you minute. very much. Yeah. So you're calling us from the account Beauty Hunt. That's in United Kingdom region, right? Yeah. On the account. Yeah. So let me quickly check for the details from my end and I'll help you what exactly option to choose. But as for the next steps. No worries. Please stay connected. उन्होंने मेरी कॉल है वो होल्ड पे लगाई है और अभी जो है वो मुझे वो बताएंगे कि आप यहाँ दे सकते हैं कि अभी कॉल तो होल्ड पे है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जो उन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, क्योंकि मैं यूरोप में वैट रजिस्टर्ड हूँ तो ये तो चीज़ें मैं नहीं कर सकता। अब वहाँ यहाँ पे आता है कि आप को वैट रजिस्टर्ड, यहाँ पे आप जाएं। You know, if you go to the tax portal or the tax settings page on your Amazon account, it doesn't confirm or doesn't give a confirmation that you are VAT exempted. It only shows that your Germany is updated. Okay, then go to settings, then tax settings. Okay, then Scroll down. You're going to see a section that says not required to register for VAT. Do you see that? Sorry, what?
here you see your Germany details added, right? No, I cannot see any Germany VAT registration here. Okay, what do you see after you click on tax settings? Is written Add- tax settings Add written. VAT numbers. Yeah. Add VAT numbers. Click on add VAT numbers. Okay, add VAT numbers. Then You'll see here your Germany details, right? yes. Just below that, you see a small box. In that, the second point you see, not required to register for VAT. You see that? Not required. Activate Amazon VAT calculation service. Declare not required to status. register for VAT. Yes. Declare your status and benefit for automatic receipt generation. You have to click on that. Okay. Then What does it say? according to our records, you do not meet the terms and conditions of the VAT registration exemption. Consult your tax advisor to determine your EU VAT registration status. So EU already Yeah. EU is already this is another matter when I'm going to talk to you, but here I'm talking about the UK. So I want the UK, I'm not VAT registered, and what is the benefit or what is the disadvantage when my Amazon will show to the business customers that this seller, like the Beauty Hunt, has the VAT exclusive prices. You got my point. The tags come like automated receipt of the generation, downloadable receipt badge for the VAT. You know. So for this, do I have to be VAT registered, or it could be for any? Because if I'm not VAT registered in UK, I cannot provide VAT invoices to the customers, isn't it? Yes. So it means this mean that no any business customer will buy from me, or they will still buy for me. Like even after the purchase, like if at all they're not being provided the invoice, that is when they would be able to like get to know about this issue. So going forward, they would not be able to place any such orders. So on a longer run, it would have an impact on the account. Like you'll not be receiving business orders. Yeah, so it means I will lose business customers. Yes, that's right. Okay. So if I want that business customer buy from me, it is good to have the VAT confirm registration. that you're exempted from VAT. You have to get it declared by consulting your tax legal counsel. But now here Amazon is treating me that is making a condition that either I am a VAT registered in UK and Europe or not, but I am registered VAT in Europe but not in UK. I VAT registered in Germany and France but not in UK. So what should I do here? It could differ with individual marketplaces as well. These different marketplaces, it might differ because, as you're aware, and the issue is not, this is happening in United Kingdom. In France and remaining marketplaces, the issue is not happening. So it pertains again to marketplace as well. So whatever is the status, if it is your VAT register. جی آپ نے دیکھا اس لڑکی سے بھی بات ہو گئی ہے. وہ اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا خود, لیکن اس نے کہا کہ آپ امیزون کو ڈائریکٹ میسیج کریں یہ ایکسپرٹ کی بجائے. اور دوسرا اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ میں بزنس کسٹمر, جیسے آپ نے انگلش میں بھی سنا ہوگا کہ بزنس کسٹمر کو میں سیل نہیں کر سکتا. کروں گا تو وہ ویٹ مانگیں گے, ویٹ ریسیٹ مانگیں گے. ویٹ ریسیٹ نہیں ہوگی تو امیزون مجھے یہ تھریٹ کرے گا, انوائس ویٹ ریٹ ہائی کرے گا. تو مجھے یو کے اندر ویٹ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ بزنس سیلرز مجھے جو ہے نا وہ مجھ سے آرڈر کریں. اور یورپ کے اندر میں ویٹ رجسٹرڈ ہوں تو اس لیے وہاں پہ میں کسٹمر کو وہ یہ سیٹنگ پہ جا کے کر سکتا ہوں. دوسرے نمبر پہ اگر اس آئٹم کی بات کروں, اس پروڈکٹ کی, تو اس کو میں جو ہے نا وہ اس کو میں میسیج کر سکتا ہوں کہ یہ بھی انوائس جنریٹ ہو رہی ہے کہ کس آرڈر کا میں نے نہیں کیا ہے. یہ بھی آ جائے گا ڈاؤن لوڈ رپورٹ. ڈاؤن لوڈ رپورٹ ہو رہی ہے تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ویٹ رجسٹرڈ نہیں ہوں, اس کو کنٹیکٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ آرڈر نمبر آ جائے گا. اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے, بس آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ, مطلب یہ آ گیا ہے کہ کس کسٹمر نے مجھ سے بائی کیا اور میں نے اس کو ڈیفیکٹ ٹائپ مسنگ کیا ہے جی, انوائس ناٹ اپلوڈیڈ. تو یہ کتنے بندوں کو بندہ اپلوڈ کرتا رہے گا, یا تو بزنس کسٹمر کو ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں. وہ بائی کرے گا تو یہ آئے گا, تو اس کا ہوپ فلی ہم لگا لیں گے حساب
اور اس کے علاوہ یہ انوائس ڈیفیکٹ ریٹ کے لیے آپ کو ویٹ رجسٹر جیسے میں نے کہا آپ کو ہونا پڑے گا، تب یہ جا کے آپ کا ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. تو ہوپفلی آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا انوائس ڈیفیکٹ ریٹ کیا ہے اور اس کو کیسے آپ نے سولو کرنا ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں تو کر لیں. اس طرح کی بہت ٹیکنیکل چیزیں جو ہائی فائی تو کی ورڈ اس کی نہیں ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ دیکھیں، لیکن یہ ایک پریکٹیکل جو سیلر ہے، یہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے جو اے ٹو زی اکاؤنٹ کو سنبھالے، اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، اپنا سیلر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں، یا کسی قسم کی آپ سروسز لینا چاہتے ہیں UK یورپ کے اندر، کینیڈا، آسٹریلیا کے اندر، برانڈ رجسٹر کروانا ہے اور اس کے علاوہ اپنی اکاؤنٹ بنانا ہے، پروڈکٹ سورسنگ ہنٹنگ کرنی ہے، گرافک ڈیزائننگ کی آپ کو ضرورت ہے، پروڈکٹ لسٹنگ کی ضرورت ہے، کسی قسم کی اے ٹو زی امیزون کی ضرورت ہے، تو آپ مجھ سے اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کے ایشوز ہیں نا اس کا سلوشن ملے گا. السلام علیکم.